ناظرین میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ ناظرین آج کے ویڈیو بلاگ میں ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان تمام تر صورتحال آگاہ ہونے کے باوجود اب تک ان عناصر کو، ان مافیاز کو کیوں کنٹرول نہیں کر سکے۔ دنیا بھر میں اگر ایسا ہوتا ہے تو کس طرح ان سے نپٹا جاتا ہے، اور پھر جب سیاست میں، میڈیا میں، بیوروکریسی میں، تاجر برادری میں، غرض ہر جگہ پر اگر مافیا کا گٹھ جوڑ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں مسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ کارٹلائزیشن یا غیر قانونی گٹھ جوڑ دنیا بھر میں موجود ہے، اور پاکستان میں اس کے مظاہرے آپ ہر روز دیکھتے ہیں۔ آٹا کی قیمت بڑھتی ہے، چینی کی قیمت بڑھتی ہے، اس کے علاوہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے۔ غرض مختلف جو عوام کی، جو کروڑوں عوام کی ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کی قیمتیں اچانک بڑھ جاتی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ چیزیں، ان کے ریٹس کم نہیں ہوتے۔ وزیر اعظم عمران خان بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ان مافیا کے خلاف بھرپور فیصلہ کن جنگ کر رہے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر زمینی حقائق یہ ہیں کہ یہ مافیاز اس قدر طاقتور ہیں کہ ان کو کوئی بھی حکومت کنٹرول کرنے میں اب تک ناکام رہی ہے۔ ناظرین جو کارٹلائزیشن ہوتی ہے، جو کارٹلز ہوتے ہیں، وہ ایک ہی شعبے کے لوگ کا گٹھ جوڑ ہے جو غیر اعلانیہ طور پر چیزوں کا ایک دام مقرر کر دیتے ہیں اور اس کو نیچے نہیں آنے دیتے۔ اس سے مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ جو کاروباری کا اصول ہے یا مارکیٹ کا اصول ہے کہ چیزوں میں، اشیاء خرد و نوش کی چیزیں ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، مگر یہ جو کارٹلز ہوتے ہیں یہ چیزوں کی قیمتیں بڑھاتے تو ضرور ہیں مگر اس کو کم نہیں ہونے دیتے۔ پاکستان میں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے 13 سال قبل مسابقتی کمیشن ترتیب دیا تھا، جو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جس کا نفاذ عمل میں آیا تھا۔ پھر 2010 میں یہ آرڈیننس پارلیمنٹ سے منظور ہو گیا اور باقاعدہ طور پر منتخب جو حکومت ہے اس نے اس کی توثیق کی۔ مسابقتی کمیشن نے 12 برسوں میں 2000 سے زائد آرڈرز جاری کیے ہیں، جن میں مختلف جو مافیاز ہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ 27 ارب کے قریب جرمانے کیے گئے، جن میں تیل و گیس، ہیلتھ کیئر، پورٹ شپنگ، غرض مختلف محکمے تھے جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی، ان کے خلاف جرمانے ہوئے، مگر یہ جرمانے وصول نہیں کیے جا سکے۔ مختلف عدالتوں میں یہ معاملات زیر سماعت ہیں اور جو مافیاز ہیں وہ بدستور متحرک ہیں۔ ناظرین بنیادی طور پر جمہوریت میں یہ بات، یہ اس کی خوبی ہے جمہوریت کی کہ کوئی بھی مسئلہ جب ہو وہ ایوان میں سامنے لایا جاتا ہے، ایوان میں بحث و تبحث ہوتی ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایوان میں بھی، منتخب ایوانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کا جو مفادات ہے، جن کا کاروباری مفاد مختلف مافیاز کے ساتھ وابستہ ہے۔ یوں ایک اچھا ادارہ، ایک عوامی فلاح و بہبود کے حوالے سے ترتیب دیا جانے والا نظام بھی اپنی افادیت مسلسل کھو رہا ہے۔ اس تمام عمل میں اہل سیاست کو بدنام کرنا یا اہل سیاست پر الزام تراشی کرنا یوں درست نہیں ہے کہ اس تمام نیٹ ورک میں، اس تمام جال میں بیوروکریسی بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو کاروباری حضرات ہیں وہ موجود ہیں، سیاستدان موجود ہیں۔ غرض ایک پورا ایک منظم نظام ہے جو اپنا منافع حاصل کرتا ہے اور بعض ازاں اس منافع میں حصے دار کہلاتا ہے۔ حال ہی میں جو شوگر مافیا کے حوالے سے وزیر اعظم کے اقدامات آئے، سپریم کورٹ تک یہ معاملہ گیا، سندھ ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ زیر بحث رہا، مگر اس کا نتیجہ تاحال سامنے نہیں آ رہا۔ جو سب سے بڑی وجہ ہمارے ہاں یہ ہوئی کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد وفاق اور صوبوں میں اختیارات کی تقسیم عمل میں آ گئی۔ اب جو بنیادی طور پر لوگوں کی فلاح و بہبود، لوگوں کی مشکلات اور جو بڑے عوامی فلاح و بہبود سے متعلق جو محکمے ہیں ان کی جو باغ ڈور ہے وہ صوبوں کے پاس موجود ہے۔ جو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اگر باہمی تعاون سے، باہمی اشتراک سے ان مسائل کو حل کرنا چاہے
تو کر سکتی ہے، مگر ایسا نہیں ہو رہا۔ اس کا سبب آپ جانتے ہیں کہ سیاسی طور پر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ ملک کی جو بڑی جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم کی شکل میں انہوں نے ایک حکومت کے خلاف ایک اتحاد ترتیب دے رکھا ہے۔ وہ مختلف ملک کے شہروں میں احتجاجی جلسے کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ امید مسلسل دم توڑتی محسوس ہوتی ہے کہ شاید مستقبل قریب میں عوام کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھے۔ سب سے بڑھ کر ناظرین، جو عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے جو پولیٹیکل ول ہے، وہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اس میں مفقود ہے۔ ہمارے جو نمایاں سیاستدان ہیں، ہماری جو نمایاں جماعتیں ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ لوگ اس صورتحال سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہو گئے ہیں۔ مہنگائی اگر بڑھتی بھی ہے، لوگوں کی مشکلات بڑھتی بھی ہیں، تو کوئی بڑا احتجاج سامنے نہیں آتا۔ یہ معاملہ دو لحاظ سے اہمیت کا یوں حامل ہے کہ ایک نقطہ نظر سے یہ معاملہ احسن ہے کہ پاکستان کا جو عام شہری ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو حکومت ہے، چاہے تعلق اس کا پیپلز پارٹی سے ہو، چاہے نون لیگ سے ہو، چاہے تحریک انصاف سے ہو، وہ اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ یوں وہ ایک بڑا منظم انداز میں احتجاج نہیں کرتا، اور جو توڑ پھوڑ کی جو سیاست ہے اس میں وہ انوالو نہیں ہوتا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ لوگ شاید اس صورتحال سے لاتعلق ہیں اور ان کو اپنے احتجاج کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک اور نقطہ نظر یہ ہے کہ چونکہ جو ماضی کے جو سیاستدان ہیں انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، اور اس کے نتیجے میں جب ان کی کرپشن کی کہانیاں سامنے آئی تو پاکستان کا عام آدمی اور ان کے جو حمایتی ہے وہ شرمسار ہوئے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ جب لوگوں کا شعور بہتر ہوگا، میڈیا اس ضمن میں اپنا کردار ادا کرے گا، تو یقیناً ایسی صورتحال سامنے آئے گی جس کے نتیجے میں جو کارکردگی ہے وہ بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ دوسرا جو تجزیہ نگاروں کے نزدیک سب سے اہم پیش رفت یوں ہو سکتی ہے کہ ہماری جو تمام جو ایسی سیاسی قوتیں جو اس وقت موجودہ رائج نظام میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، وہ کسی نہ کسی شکل میں مل بیٹھیں اور اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ کریں۔ دنیا میں ایسے پریشر گروپس بھی ہوتے ہیں جو کہ حکومتوں پر دباؤ بڑھاتے ہیں، مختلف جو مسائل ہیں ان کو سامنے لاتے ہیں۔ تھنک ٹینکس کی شکل میں ایسی شخصیات بھی فعال رہتی ہیں جو لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے حوالے سے مختلف تجاویز دیتی ہیں۔ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے، مگر وہ شاید اس انداز میں نمایاں نہیں ہو رہا جس میں ہونا چاہیے۔ اگر حکومت اس ضمن میں اپنا کردار ادا کرے گی تو اپوزیشن اس کو نظر انداز کر دے گی۔ ہم یہ سب بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے اس کا سلسلہ تاحال تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ عدالتی نظام میں اصلاح احوال کا معاملہ ہو، مہنگائی کنٹرول کرنے کے حوالے سے اقدامات ہوں، یا جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے درپیش جو چیلنج ہے اس سے نمٹنے کی بات ہو، کہیں بھی ہمیں ہماری جو اہل سیاست ہیں، ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، وہ اکٹھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہ المیہ ہر اس ملک کا ہے جو ترقی پذیر ملک ہے اور جس نے ابھی ترقی کی منازل طے کرنی ہے۔ چنانچہ یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ پاکستان میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا، پاکستان کے جو مسائل ہیں، پاکستان کی جو مشکلات ہیں ان کا حجم بڑھ رہا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ اب بتدریج لوگوں میں شعور آ رہا ہے، لوگ اپنے مسائل کے حل کے حوالے سے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، جو حالیہ سالوں میں جو بڑا پلیٹ فارم سامنے آیا ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے، جس پر ایک حد تک حکومت کا بھی کنٹرول نہیں ہے، یعنی کہ حکومت اس ضمن میں کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور جو بھی شخص حکومت سے اپنا مطالبہ کرنا چاہتا ہے، حکومت کو اپنی تجاویز دینا چاہتا ہے، وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے پر آ کے اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ یقیناً ایسے لمحات آتے ہیں
جب برسر اقتدار لوگ بھی ناگواری فیل کرتے ہیں، مگر یہ جو جمہوریت ہے اس میں اظہار خیال کی آزادی کے نام پر لوگوں پر قدغن نہیں لگا جا سکتی۔ مہنگائی کے حوالے سے اخلاقی طور پر جو کاروباری افراد ہیں ان کی اکثریت وہ اخلاقی معیار پہ یوں پورا نہیں اترتی کہ ذخیرہ اندوزی کا معاملہ ہمارے ہاں بدستور موجود ہے۔ رمضان المبارک میں بھی مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی۔ ایک ایسا ملک جہاں پر 90% سے زائد مسلمان موجود ہیں، جو رمضان المبارک میں جن کی اکثریت روزے رکھتی ہے، تراویح کا اہتمام کرتی ہے، تہجد کا اہتمام کرتی ہے، افطاریوں کا اہتمام کرتی ہے، وہاں پر بھی رمضان میں ذخیرہ اندوزی کنٹرول نہیں ہوتی۔ غیر معیاری اشیاء مارکیٹ میں آتی ہیں، حکومت ایک حد تک اپنا کام کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر یہ معاملہ جوں کا توں موجود رہتا ہے۔ ناظرین، یہ مثالی صورتحال ہوگی اگر مسابقتی کمیشن کو مضبوط بنانے کے لیے اپوزیشن کوئی تجاویز دیں اور حکومت ان پر عمل کرے۔ قومی اسمبلی میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بعض گشت سنائی دے، متعلقہ وزیر اپنی اپنی وزارتوں کے حوالے سے وہ کارکردگی بتائیں، اپوزیشن مثبت تجاویز دیں جن پر عمل کر کے اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، مگر مستقبل قریب میں یہ معاملہ بدستور موجود رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان ایک ارتقائی عمل سے گزر رہا ہے۔ ملک کی جو مشکلات ہیں وہ انواع و اقسام کے اس کو چیلنجز درپیش ہیں، جس میں فوری طور پر بہتری کی توقع کرنی شاید درست نہ ہوگا، مگر جیسے کہ ذکر کیا جا چکا ہے، لوگوں کا جو شعور ہے، لوگوں کی جو سیاسی پختگی ہے، جمہوری نظام میں جو لوگوں کی جو پارٹیسپیشن ہے، جو اس میں اضافہ ہوگا تو مہنگائی کے حوالے سے آواز اٹھے گی، اور وہ اپوزیشن جماعتیں جو اس وقت ہمیں لا تعلق نظر آتی ہیں بیوروکریسی کی شکل میں، کاروباری افراد کی شکل میں، وہ دباؤ محسوس کریں گے، حکومت کو طاقت ملے گی اور ان کے خلاف ایسے مؤثر اقدامات اٹھائے گی جس کے نتیجے میں عام آدمی کو بجا طور پر ریلیف ملے۔